شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، اور کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں گزرتا جب بارش آسمان سے زمین پہ نہ برس رہی ہو۔ اسی طرح اس کائنات میں کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں ان کا ذکر نہ ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی مؤذن کی آذان میں، کبھی مکبر کی تکبیر میں، کبھی نماز جنازہ میں، کبھی خود نماز میں، اور میں کہتا ہوں کہ قبر کا سوال و جواب بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میرے نبی کا ذکر نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، اور یوں یوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے، یوں یوں آپ کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن ربیع الاول کو چونکہ نسبت ہے آپ کی ولادت سے، اس لیے اس مہینے میں آپ کا ذکر اپنے چوبت پہ ہوتا ہے۔ ہر طبقہ اپنے اپنے انداز میں، ہر طبقہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ ذکر کرتا ہے۔ کسی نے جلسہ کر کے، کسی نے کانفرنس منعقد کر کے، کسی نے سیمینار کا انتظام کر کے، کسی نے ایک جلوس نکال کے، کرتے کہ ہر شخص نے اپنے ذوق کے مطابق اس مہینے میں نبی پاک کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے ایک عنصر نے اپنے لیے جو موضوع منتخب کیا وہ ہے میلاد النبی، اور اس موضوع پر اس طبقے نے اتنا زور دیا، اس موضوع پر اس طبقے نے اتنا غلو کیا کہ دین سے ناواقف جو طبقہ ہے وہ طبقہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ سال کے بعد 12 ربیع الاول کے دن اگر میں نے اپنی دکان کو سجا دیا، اپنے مکان کو سجا دیا، اور 12 ربیع الاول کے جلوس میں میں نے شرکت کر لی یا آپ کی ولادت کو میں نے منا لیا، تو میں نے نبوت کو ماننے کا حق ادا کر دیا۔ ایک یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے میلاد النبی کے عنوان پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آمد کا مقصد یہ تھا، نبی پاک کی آمد کا مقصد یہ ہے۔ یہاں سمجھدار طبقہ موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہماری عملی زندگی کا نبی پاک کی پیدائش سے کوئی تعلق ہے؟ ہماری تجارت کا، ہمارے معاملات کا، ہماری عدالت کا، ہماری حکومت کا، ہماری بول چال کا، ہمارے رہن سہن کا، ہماری تجارت کا، بازار میں آنے کا، گھر میں آنے کا، ہماری شادی کا، ہماری خوشی کا، ہمارے مرن کا، ہمارے فرن کا آپ کی ولادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان کی عملی زندگی کا نبی پاک کے میلاد سے تعلق نہیں ہے۔ انسان اور مسلمان کی عملی زندگی کا نبی پاک کی سنت اور سیرت سے تعلق ہے، اور وہ سیرت ولادت سے شروع نہیں ہوتی، وہ سیرت اس وقت شروع ہو رہی ہے جب آپ کے سر
موقع پہ یہ کرنا پڑتا ہے. وہ اسے جائز نہیں سمجھتی ہے, وہ اسے ثواب نہیں سمجھتی ہے, وہ اسے ناجائز بھی سمجھتی ہے, غلط بھی سمجھتی ہے, لیکن دنیا کی مجبوریوں کی بنا پہ وہ یہ کرتے رہتی ہے. یہی طبقہ جب میلاد النبی کے جلوس میں دیکھتا ہے کہ آگے آگے بینڈ ہے, آگے آگے باجا ہے, آگے آگے مزامیر ہے, فلمی دھنیں ہیں, فلمی دھنوں پر مرتب کی گئی نعتیں ہیں, اور گتکا بازی کرنے والوں کی ایک پوری پارٹی اس جلوس میں شریک ہے, اور اس جلوس کے آگے آگے جو لوگ بیل گاڑیوں پر یا ٹرکوں پہ سوار ہیں, انہوں نے پگڑیاں باندھ رکھی ہیں, چہرے پہ داڑیاں سجا رکھی ہیں, وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتی ہیں, اپنے آپ کو خطیب سمجھتی ہیں, اپنے آپ کو مفتی سمجھتی ہیں. تو ایک جائز طبقہ, دین سے ناواقف طبقہ, وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ ڈھول بجانا, یہ طبلہ بجانا, یہ آلات مزامیر کا استعمال کرنا یہ خوشی کے موقع پر جائز ہے. اگر یہ خوشی کے موقع پر جائز نہ ہوتا تو ہماری مسجد کا مولوی میلاد کے جلوس میں کیوں بجاتا؟ یہ میلاد النبی کے عنوان پہ دوسرا نقصان ہو رہا ہے. یعنی لوگ ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اور تیسرا نقصان میلاد کے عنوان پر جو ہو رہا ہے, جس کی طرف نہ علماء نے کبھی توجہ دی, نہ آپ نے کبھی توجہ دی. تیسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کائنات کی اتنی عظیم ہستی کو, کائنات کی اتنی اعلیٰ شخصیت کو, کائنات کی اتنی افضل ترین شخصیت کو لوگوں نے ایک دن میں محدود کر دیا. یہ بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے. کائنات کی اتنی عظیم ہستی کو, کائنات کی اتنی عظیم شخصیت کو لوگوں نے ایک دن میں محدود کر دیا ہے. 12 ربیع الاول کو دکانیں سجا لو, جھنڈیاں لگا لو, جلوس نکال لو, اس میں شمولیت اختیار کر لو, اپنے دکانوں پر اپنے مکانوں پہ چراغاں کر لو. مولوی صاحب میلاد کے جلوس میں تشریف لائے اور آپ کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سند دیں گے, آج جس نے جھنڈیاں زیادہ لگائی ہیں نبی اس پر زیادہ راضی ہو گئے. محدود کر دیا اس شخصیت کو ایک دن میں, محدود کر دیا کائنات کی اس عظیم ہستی کو صرف ایک دن میں. جس کائنات کی وہ عظیم ہستی, میں آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانا چاہوں گا, کائنات کی وہ عظیم ہستی اور کائنات کی وہ عظیم شخصیت کہ جس کی زلفیں, جس کا چہرہ, جس کی آنکھیں, جس کا سینہ, جس کا دل, اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, اس کا علم, اس کے معجزات, اس کے کمالات, اس کے اوصاف, اس کی صلاحیں, اس کی صفتیں, اس کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. سات تو جسم میں سب سے اعلیٰ عضو ہے, آنکھ اعلیٰ عضو ہے, دل اعلیٰ عضو ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. وہ کائنات کی اتنی عظیم ہستی ہے کہ جس زمین پر اپنے پاؤں ٹکا دیتا ہے رب اس زمین کی قسمیں اٹھا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میرے پیغمبر میں تیرے شہر کی قسم کھاتا ہوں, لا اقسم بہذا البلد. میرے پیغمبر میں تیرے شہر کی قسم کھاتا ہوں, اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. مولا تو مکے کی قسم اس لیے کھاتا ہوگا کہ وہاں تیرا گھر ہے. فرمایا نہیں. مولا تو نے قسم مکے کی اس لیے کھائی ہوگی کہ وہاں آب زمزم کا چشمہ ہے. فرمایا نہیں. مولا تو نے قسم اس لیے کھائی ہوگی وہاں مقام ابراہیم ہے. فرمایا نہیں. مولا قسم اس لیے اٹھائی ہوگی کہ وہاں حجر اسود نصب ہے. فرمایا نہیں. مولا تو نے قسم اس لیے کھائی ہوگی کہ وہاں صفا مروا کی پہاڑیاں ہیں. فرمایا نہیں. مولا تو نے کیوں قسم اٹھائی؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ, میں تو مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہاں میرے محمد کے پاؤں لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کی جس عظیم ہستی کے پاؤں جس زمین پر لگے, رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے. تو نے کائنات کی
مستی کو ایک دن میں محدود کر دیا. صرف نبی رسول نے وہ کائنات کی اتنی عظیم ہستی ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہے، وہ اتنا افضل ہے کہ میں اپنے ذوق کے مطابق کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے پیغمبر کو باقی نبیوں میں بٹھا دیا جائے ایسے محسوس ہوگا جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چڑھ گیا. اور میرے نبی کو باقی نبیوں میں بٹھا دیا جائے ایسے محسوس ہوگا جیسے بارات میں دولہا بیٹھا ہو، یا ایسے محسوس ہوگا جیسے فوجیوں میں سپہ سالار بیٹھا ہو، کمانڈر ان چیف بیٹھا ہو، فوجیوں میں سالار بیٹھا ہو. ارے کائنات کی وہ عظیم ہستی جو سب سے زیادہ حسین بھی ہے، سب سے زیادہ جمیل بھی ہے، سب سے زیادہ عامل بھی ہے، جس کے معجزے بھی سب سے اعلیٰ ہے، جس کے کمال بھی سب سے اعلیٰ ہے. ارے کائنات کی وہ عظیم ہستی کہ معراج والی رات میں اللہ نے اس کے وجود کو اٹھا کے آسمان کی اس بلندی تک پہنچا دیا تھا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں گیا، حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں. کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود. اس نے کہا آج کا دن بڑا مبارک ہے، آج کا دن بڑا مبارک ہے اس لیے کہ آج ہمارے نبی پیدا ہو، لہذا اس دن خوشی مناؤ، اس دن جلوس نکالو، اس دن بازاروں میں آؤ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمام علماء ایک راگ لاتے ہیں. پچھلے آپ 20 دن سے سنتے آ رہے ہیں، 15-20 دن سے ٹی وی ایک ہی راگ لاتا، ریڈیو ایک ہی راگ لاتا، اخباروں میں لکھنے والے لکھاری، دانشور، صحافی ایک ہی راگ لاپ رہے ہیں. عید میلاد النبی منانا چاہیے، یہ مسلمانوں کا تہوار ہے. بلکہ میں نے تو خدا کی قسم ایک اخبار میں پڑھا، ذہن میں میرے نہیں ہے کہ وہ کون سی اخبار تھی، لیکن میں نے خود پڑھا اس اخبار میں. لکھنے والے نے لکھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید میلاد النبی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. عید الاضحیٰ کی کیا حیثیت ہے، عید الفطر کی کیا حیثیت ہے. اخبار والوں نے ایک بات لکھی، ریڈیو والوں نے ایک بات کہی، ٹی وی والوں نے ایک بات کہی، شاعروں نے ایک بات کہی، اخباروں نے ایک بات کہی، اور حق کی بات، توحید کی بات، سیرت کی بات، سنت کی بات، صحیح بات وہ کہنے والا کوئی بھی نہیں. زبانوں پہ تالے لگے ہوئے. ہمیں افسوس ان لوگوں پہ نہیں ہے، خدا کی قسم افسوس ٹی وی والوں پہ نہیں ہے، ریڈیو والوں پہ نہیں ہے، اخبار والوں پہ نہیں ہے. افسوس ہے ممبر و محراب کے وارث طبقے پر کہ انہوں نے اپنی زبان پر ثبوت کی مہر کیوں لگائی. یہ حق بات کیوں نہیں کہتے، یہ لوگوں کو حقیقت کیوں نہیں سمجھاتے، یہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں بیان کرتے کہ حقیقت کیا ہے. میلاد النبی کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کر دیا کہ آج کا دن مبارک ہو گیا. اس لیے اس دن میں میرے نبی پیدا ہوئے. راولپنڈی والوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں اور آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم علماء دیوبند، علماء اہل سنت و جماعت، علماء دیوبند، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے نبی جس دن میں پیدا ہوئے تھے وہ دن بھی مبارک تھا. وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک ہو گیا. وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک ہو گیا. وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی مبارک ہو گیا. وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی مبارک ہو گئی. وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا. تو نے کہا کہ نبی کے آنے سے ایک دن مبارک، ہم نے کہا کہ ہمارے نبی کے آنے سے پورا زمانہ ہی مبارک، پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا. کیوں بھائی؟ آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مکہ کے کفار کی کیا حالت ہے ان کی. اس کی ایک تصویر بنائی، اس کو سامنے کھڑا کیا اور اس کو معقول تصور کر کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بابا سارا بھی خیال کریں. کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا بابا
اپنے ہاتھوں سے تراشا، اپنے ہاتھوں سے لات کان آنکھیں بنائی، اگر وہ غلط بن گئی اس کو پھینک دیا، دوسرا اٹھا لیا، پہلے اچھی طرح پیشے سے اس کو معبود کو پیشے سے درست کیا، اس کو تراشا، اس کی آنکھ بنائی، ناک بنایا، اس کے کان بنائے، اس کی اونٹ بنائے، اس کی تصویر بنائی، اس کی انگلیاں بنائے، اس کے پاؤں بنائے، اس کے ہاتھ بنائے، پھر اس کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا بھائی امام بھائی میری کھوٹی قسمت کرو، یہ تو آج پنڈی آدم شیطان میں دیتا ہے۔ ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیطان بڑا حرامی ہے، ہر شہر کو الگ الگ مشکل کشا دیا ہے، لاہور والوں کو الگ دیا ہے، پنڈی والوں کو الگ دیا ہے، ملتان والوں کو الگ دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے کوئی پنڈی والے لاہور جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ جائے، ان پنڈی والوں کو کہا کہ تم یہیں رہو، لاہور والوں کو کہا تم اسے پوجو، پنڈی والوں کو کہا تم اسے پوجو۔ اور ہمارے شیخ اپنے رنگ میں کہا کرتے تھے کہ جب مشرک لاکھ پیلے جھنڈوں کو دیکھتا ہے، کسی قبر کو دیکھتا ہے، اسی وقت وہ ہاتھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر اسے سلام پیش کرتا ہے، پھر اس کے جھنڈے کو چومتا ہے، پھر اس کی قبر کو چومتا ہے۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے جب یہ جھنڈے کو چومتا ہے مشرک اور جب یہ قبر کو چومتا ہے یہ مشرک، تو ابلیس اس کی پیٹھ پر ہاتھ دے کے کہتا ہے شاباش میرا بچو، تو میرا بڑا چنگا ہوتا ہے، تو میرا بڑا۔ یا جہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں انہیں حضرت شیخ کی یہ باتیں یہاں تو کی جنہوں نے حضرت شیخ کی تقریر سنی ہے، اب تو وفات پائے 17 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ ہمارے نوجوان بھائی جو 15-20 سال کی عمر کے ہیں انہوں نے شیخ کو دیکھا، شیخ کی تقریریں سنی، نئے نئے علم ہے کہ شیخ نے اس نبض پنڈی میں کس طریقے سے کام کیا تھا اور حضرت شیخ نے کس طرح توحید کا عرض بلند کیا۔ تو کیا جانو کہ شیخ نے کس طرح توحید بیان کی، اور میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر اس دور میں کسی شخص نے پیغمبری توحید بیان کی ہے تو وہ غلام اللہ خان نے کی۔ نعرہ تکبیر، اس میں کوئی انہوں نے پڑھتا نہیں تھا، خود حضرت شیخ کو بنایا کرتے تھے بھئی اسی کے مسئلہ بیان کرنا ہے کہ دونی دونی کے دو دونی چار، ہم نے تو کوئی اس میں پڑھا نہیں تھا، اس کو پوجا، ستو کا معبود بنایا، اس کو کھڑا کیا، اس کو کہا بابا کھڑا کے یاد کریں، تھوڑی دیر کے بعد جب اسے دین کو بھوک لگی نا تو معبود کو ہی چھوڑ دے دی ہے۔ یہ ہوتا ہے مشرک، اسے کہتے ہیں مشرک۔ پہلے اسے تراشا، پہلے اس کے کان ناک بنا، پہلے اس کے ہاتھ پاؤں بنا، پھر اس کو مشکل کشا مانا۔ کبھی نہیں دیکھا آپ نے، پہلے اسے نہلایا، پھر اس کو بنایا، پھر اس کو چادر کے رکھا، پھر اس کو کانوں پہ اٹھایا، پھر اس کو قبرستان پہنچایا، پھر اس کو قبر میں اٹھایا، پھر اس کے اوپر بڑیاں رکھی، پھر اس کے
خواجہ جنید کا، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام بخاری کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، صحابہ کرام کا، صحابہ کرام میں خلفائے اربعہ کا، خلفائے اربعہ میں ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ، ان کے انتقال ہوئے کہ کوئی نہ، بزرگوں کے انتقال ہوئے، بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو بتایا گیا، ان کو بہلایا گیا، ان کو چرپائی کرایا گیا، ان کا جنازہ سامنے رکھا گیا۔ ایک منٹ کے لیے تصور کر لیجیے، سامنے مسجد پڑی ہوئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، سامنے جنازہ ہے علی حجویری کا، سامنے جنازہ ہے سلطان باہو کا، سامنے جنازہ ہے کسی بزرگ کا، جنازہ آ گیا، صفیں تیار ہو گئی، صفیں مکمل ہو گئی، امام مصلی پہ آیا، امام نے کہا اور نیت سن لو لوگوں، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اور درود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا اس میت سے ایک میری پھر بول دعا اس میت سے۔ اور بھائی پہلے یہ سوچ لو کہ سامنے جنازہ عام بندے کا نہیں ہے، سامنے جنازہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، سامنے جنازہ ہے سلطان باہو کا۔ ایٹے بڑے وہابی نہ بنو، ایٹے بڑے وہابی نہ بنو، کچھ دیکھ لاؤ، کچھ خوف کرو۔ سامنے جنازہ ہے باجدید بستامی کا، سامنے جنازہ ہے علی حجویری کا، سامنے جنازہ ہے معین الدین چشتی کا، سامنے جنازہ ہے امام ابو حنیفہ کا، سامنے جنازہ ہے حسنین کریمین کا، سامنے جنازہ ہے حیدر اقتدار کا، سامنے جنازہ ہے صدیق اکبر کا۔ ان کا تو کچھ لحاظ کر دو وہابیوں، دعا اس میت سے تسی میرا گھر ایک بابا لیا دعا اس میت سے نہیں، باقی کیا کہتے ہو دعا واسطے۔ چلو ایک اور کرتا ہوں، ایک کر دو مان یہ تسی نہیں پہنی منگی دوسری مان لو، دعا واسطے حاضر اس جیتے ہوئے اعتبار۔ بھائی بزرگ صرف برقع تبدیل کرتے ہیں، صرف چادر تبدیل کرتے ہیں، بزرگ مرتے نہیں ہیں، بزرگ نہیں مرتے ہیں۔ یہ بڑی بات قوس ہوتا ہے تو ہم اخباروں میں پنجاب ہمارے اخبار جو لاہور کے اخبار ہے، پنڈی کے اخبار میں بھی آتا ہوگا، ہمارے لاہور کے اخبار چلتے ہیں، لاہور کے اخبار میں عرس کا اشتہار چھپتا ہے، نوائے وقت میں، جنگ میں، تمام اخبار میں، تو وہ پر شعر لکھا ہوتا ہے جن عشق نوازاں پڑھیاں وہ کبھی بھی نہیں مرتے، جن عشق نوازاں پڑھیاں وہ کبھی بھی نہیں مرتے، جن عشق نوازاں پڑھیاں وہ کبھی بھی نہیں مرتے۔ اے مرید انہاں کو زندہ زمین وچ دب دے وہ کبھی بھی نہیں مرتے، اے انہاں کو زندہ زمین وچ تم سے بڑا ہو جاتا ہے استاد۔ اگر وہ نہیں مرتے تو کفن کیوں کیا؟ نہیں مرتے تو کہو دعا واسطے حاضر اس گرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا جنازہ ہے، دعا واسطے حاضر تو گرتے تھے نہیں، دعا واسطے حاضر اس بولو 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 کل ہمیں مولوی ساڑھے کانٹے لگ جائے، مولوی بھی کہہ رہا دعا واسطے حاضر اس۔ میں جب دعا پڑھتا ہے چوتھی تکبیر کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و حینا، آگے کو کریں ان کو بولنے کے لیے کہنا ہے اللہم اغفر لحینا و حینا، ہمارے زندوں کو معاف کر جو پیچھے ہیں، ہمارے زندے کو معاف کر جو آگے ہے۔ اللہم اغفر لحینا اب بھی ہمارے ساتھ لگتا ہے کہ آپ میت کیوں کہتے ہیں؟ اب بھی ہمارے ساتھ لگتا ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب تک بزرگ زندہ ہے اس سے دعا کرواؤ، جب تک بزرگ زندہ ہے ہم اس کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اور جب بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب ہم اس کی دعاؤں کے نہیں، وہ ہماری دعاؤں کا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ قبروں پہ نہیں جانے دیتے جی، یہ قبروں پہ جانے سے منع کرتی ہیں جی۔ قبروں کون کافر قبروں پہ نہیں جانے دیتا؟ کون کہتا ہے کہ قبروں پہ مت جاؤ؟ قبر پہ جانا میرے نبی کی سنت ہے،
اسے کون منع کرتا ہے؟ لیکن جب بھی قبرستان جاؤ 3 عقیدے لے کر جاؤ. کتنے عقیدے لے کر قبرستان جانا ہے؟ پہلا عقیدہ لے کر لے جانا ہے میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر جایا کرتے تھے. یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. سنت کے عمل کرتے ہوئے قبرستان میں جاؤ. ایک نظریہ. دوسرا نظریہ لے کر لے جاؤ کہ یہاں سے میں پڑھ کے اپنی مسجد کو بخشوں. مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ، گھر میں بیٹھ کے پڑھ، اس کا ثواب اپنی مسجد کی روح کو پہنچا دوں. جہاں سے بھی بیٹھ کے پڑھ ثواب تو پہنچ جائے گا. لیکن قبرستان میں جا کے ایک تو ان کے لیے پڑھ لوں گا اور وہاں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پڑھ بھی لوں گا اور عبرت بھی حاصل کروں گا. عبرت بھی حاصل کروں گا کہ یہ میرا باپ، یہ میرا دادا، یہ میرا استاد، یہ میرا پیر، یہ شہر کا چودھری، یہ شہر کا راجا، یہ شہر کا فرق، یہ ہمارے ملک کا وزیر، یہ وزیر اعظم، یہ وزیر اعلیٰ، یہ گورنر، یہ بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے والے لوگ یہ اپنی زندگیاں گزار کے یہاں آ گئے ہیں. میں نے بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں کہنا، لیکن میں نے بھی یہاں. یہ مقصد ہے قبرستان جانے کا. اب جو لوگ بزرگوں کی قبروں میں جاتے ہیں ان کے ذہن میں یہی چیز نہیں ہوتی ہے. وہ وہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں ایسے ایسے فانوس لگے ہوئے ہیں، ایسے ایسے فانوس لگے ہوئے ہیں، بندہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. بجائے عبرت حاصل کرنے کے بندہ کہتا ہے باپ کے فانوس میری کوٹھی میں ہوگا. سونے کے دروازے لگے ہوئے ہیں، سنگے مرمر کے فرش بچھے ہوئے ہیں، وہاں عبرت حاصل ہوگی. نبی پاک نے فرمایا تھا تم تو ڈھائی تو دو مسجدات القبور فزوروها فإنها تذكر الموت وتزاحد من الدنيا. قبروں کی زیارت کیا کرو کہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا. تو بے رغبتی پیدا ہوگی، موت یاد آئے گی. کون سی قبریں دیکھتے ہیں؟ بولو. وہ قبریں جو کچی ہیں، وہ قبریں جو گری ہوئی ہیں، وہ قبریں جو خستہ حال ہیں، جن پہ کوئی تختی نہیں، جن پہ کوئی گلگل نہیں، کوئی درختوں نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی گھاس نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی پتھر نہیں ہے. ان قبروں کو دیکھ کر موت یاد آئے اور اس کے بعد سے آستہ اور ان پر قیمتی فانوس لٹکے ہوئے ہو وہاں جا کے موت یاد نہیں آتی. پتہ نہیں کہنا کیا چاہتا تھا اور کس رخ میں چلا گیا. کہنا چاہ رہا تھا کہ مشرکین مکہ کے عقائد خراب تھے اور وہ کن کو پوجتے تھے؟ بولو کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے میں بات یہ کہہ رہا ہوں، بڑی قیمتی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کیا مطلب ہے بتوں کا؟ پتھر پتھر پوجتے تھے. پتھر بولتے نہیں. اگر پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑ پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے تو سنگ مرمر پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے تو فیروزہ پوجتے. معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں نے پجاری
کہ ہم نے میلاد منا لیا تو نبوت کا ہم نے حق ادا کر دیا، رسالت کا ہم نے حق ادا کر دیا، ورنہ نبی پاک کی ولادت سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری عملی زندگی کا تعلق نبی پاک کی سیرت سے، ہماری عملی زندگی کا تعلق نبی پاک کی سنت سے ہے۔ جب تک ہم سیرت کو اپنائیں گے نہیں، جب تک ہم نبی پاک کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے، جب تک ہمارا کاروبار سنت کے مطابق نہیں ہوگا، جب تک ہمارا فیصلے اور جب تک ہماری گھریلو زندگی سنت کے مطابق اور سیرت کے مطابق نہیں ہوگی، اس وقت تک مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مولانا عبدالسلام صاحب شیخ الحدیث سے فرما رہے تھے کہ پہلے میلاد النبی کا جلوس ہوا کرتا تھا، اس سال اختیار کو بتایا گیا میلاد مارچ، میلاد مارچ۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کل طرح کے لوگ کہیں گے کہ جو لوگ عید میلاد النبی کے جلوس میں آئے پہلے 2 رکعت نماز عید بھی پڑھ لے بھائی، شکرانے کے نفل پڑھ لے، شکرانے کے ہمارے نبی پیدا ہوئے، شکرانے کے نفل پڑھ لے، شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور مولانا عبدالسلام صاحب اور آپ کے خطیب صاحب جب ان لوگوں کو روکیں گے کہ ظالموں یہ تم نے کیا شروع کیا ہے، تو وہ جاہل جواب میں کہیں گے اسی کسی مقابل کر رہے ہیں، کیوں جی ہم نے کوئی غلط کام کی ہے، کیوں جی نفل پڑھنا گناہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دعا کیا کرو اللہ کرے مولوی بگڑے، جب یہ بگڑ جائے نا پوری قوم کا بیڑا گرک کر دے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اذان سے قبل آخر صلاۃ والسلام کی بدعت ہے، یہ 3 7 40واں 20واں یہ سب کیا ہے بدعت ہے، یہ کبار کیا، یہ چادریں اور یہ چادریں، یہ قبروں کو دھونا، غسل دینا، یہ سب کیا ہے، بولو بولو، یہ سب بدعت ہے۔ اس کا پوری عمر میں کوئی وجود نہیں تھا، یہ جلوس غلط ہے، صلاۃ والسلام اذان سے قبل آخر یہ حجاب ہے تمہاری، یہ بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے، قرون عمر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو جواب میں مولانا کہتے ہیں یہ ٹوپی جو تم پہنتے ہو یہ نبی پاک کے زمانے میں تھی، یہ عیدت جو تم پہنتے ہو یہ نبی پاک کے زمانے میں تھی، یہ سائیکل پہ جو تم چڑھتے ہو یہ نبی پاک کے زمانے میں تھا، یہ کار پہ جو تم چڑھتے ہو یہ نبی پاک کے زمانے میں تھی۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب کون سمجھا اسے کہ میں عیدت 3 سمجھ کے نہیں پہنتا؟ کوئی شخص سائیکل پہ سواری 3 سمجھ کے نہیں کرتا، کوئی شخص کار پہ سواری 3 سمجھ کے نہیں کرتا۔ اگر یہ تیرا صلاۃ و سلام اور تیرا میلاد کا جلوس یہ کار، سائیکل اور عینت کی طرح ہے، جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں عینت 3 سمجھ کے نہیں پہنتا، تو بھی ایک دن لوگوں کو کہہ کے دکھا کہ میں میلاد کا جلوس 3 سمجھ کے کہہ کے دکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے پیچھے لوگ رونے کے کہتے ہیں یہ بیچارے دین کے لیے کرتے ہیں، یہ لوگ گائے لوگ بھائی کس کے لیے کرتے ہیں، یہ بیچارے دین کے لیے کرتے ہیں۔ دین میں کوئی نئی بات داخل کرنا، من احدث فی امرنا ھذا، اے فی دیننا ما لیس منہ فہو، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات کری جو اس دین میں داخل نہیں تھی، فہو رد، وہ بات کیا ہے، پھر ایک اور بات کی جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی کا جلوس بدعت ہے، یہ صلاۃ و سلام اذان سے قبل آخر کی بدعت ہے، یہ تمہاری ایجاد ہے، قرون اولیٰ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو مولانا جواب میں کہتے ہیں کہ تم یعنی ہمیں کہتا ہے تم کوئی حدیث دکھاؤ نبی پاک نے میلاد کے جلوس نکالنے سے منع کیا، منع کی دلیل دکھاؤ۔ ایک مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ صحابہ کرام جلوس نکالنا تو چاہتے تھے لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو ان کے پاس وقت نہیں تھا، اتنا کہنے کا بھی وقت نہیں تھا کہ بھائی ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے اور نکمے آدمیوں تو بھی نکال دیا کرو، اتنا تو کہہ رہے کہ نکمو تم نکال دیا کرو، ہمارے پاس تو وقت
کے بعد 102 سال تک صحابہ زندہ رہے، صحابہ زندہ رہے، خود نبی پاک نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک زندہ رہے۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، ائمہ مجتہدین کا دور آیا، امام مالک کا دور آیا، امام ابو حنیفہ کا دور آیا، امام شافعی کا دور آیا، امام مالک کا دور آیا، اس کے بعد امام بخاری کا دور آیا، امام مسلم آئے، امام ترمذی آئے، امام نسائی آئے، ابن ماجہ آئے، امام ابو داؤد آئے، ان کے بعد امام سفیان ہے، امام محمد ہے، امام ابو یوسف ہے، مجدد الفسانی ہے، ابن حجر اسقلانی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، حضرت علی حجویری ہے، محمد الملتانی ہے، اس کے بعد بڑے بڑے علماء ہیں۔ میری عادت نہیں ہے کسی کا نام لینے کی، لیکن سمجھانے کے لیے نام لیتا ہوں۔ اس کے بعد مولوی احمد رضا خان بریلوی ہے، ابو بکر صدیق سے لے کر احمد رضا خان بریلوی تک کسی ایک شخص نے بھی 12 ربیع الاول کو میلاد کا جلوس نہیں نکالا۔ اگر دنیا کے کسی آدمی کے پاس ثبوت موجود ہے کر وہ ثبوت لے آئے۔ 12 ربیع الاول چلو گزر گیا ہے، 80-87 میلاد کا جلوس کر رہے ہیں اور اس مسجد سے نکال کرو گے، قیامت کے نہیں کرو گے، تبدیل نہیں کرو کسی اور سے آ کسی اور سے آ
ہے نیکی کا کام. اذان سے اول آخر صلاۃ و سلام پڑھنا نیکی کا کام، ثواب کا کام ہے. ہمیں کئی بیچارے تاجر دکاندار کے کہتے ہیں نا درود پڑھنا کہ تیجے دن جو کلمہ وہ گٹھلیاں پڑھتی ہیں بیٹھ کر وہ تیجے پر سارے لوگ پڑھتی ہیں وہ پڑھتی ہیں نہیں یہ کلمہ پڑھنا یہ تو ثواب ہے، یہ تو نیکی ہے. میں نے کہا اگر یہ نیکی ہے، اگر یہ ثواب ہے، اگر یہ دین ہے اور یہ نبی پاک نے نہیں کیا، یہ نبی پاک نے نہیں کیا، یہ صحابہ نے نہیں کیا اور آج ایک بندہ کرتا ہے اسے ثواب اور نیکی سمجھتا ہے تو وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے اور لوگوں مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے اس نیکی کا نبی پاک کو بھی پتہ نہ چل سکا. یہ ہے بدعت، یہ ہے بدعت کا جرم جس کو تم اتنا کہہ کے ٹال دیتے ہو. کرنا ہے ثواب کا کام نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں. یہ نبی پاک پر الزام ہے کہ آپ کو دین کے اس مسئلے کا پتہ نہ چل سکا، اس نیکی کا پتہ نہ چل سکا جس نیکی کا پتہ مجھے چل گیا. یا امام مالک نے لکھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب بدعتی کو بدعت کرتا ہے جس کا ثبوت نبی پاک سے نہیں ہوتا تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے. نبی پاک کو پتہ تو تھا لیکن امت کو بتلانے میں خیانت سے کام ہے. امت کو بتایا نہیں یہ کام. اس لیے نیکی وہ نیکی ہوگی جس پر جس کی مور ہوگی وہ کس کی. چلو ایک مسئلہ پنڈی والوں کو بتاؤ. آج مفتی ہم نہیں بنتے، مفتی آپ کو بنا دیتے ہیں. مرغی آپ نے دبا دکھایا اسے چڑی آپ کے ہاتھ میں ہے، مرغی آپ نے دبا کرنا چاہیے، کعبے کی طرف آپ نے اس کا رخ کر لیا، اس کی گردن پہ چڑی رکھ کے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ وسلام علیکم یا نبی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل مرغی حلال کے حرام. ایک دفعہ نہ کرو اس بیچارے دودھ پڑیا اسی کہتے ہو اس نے کوئی گالی نکالی ہے کسی کو، اس نے کوئی برا کام کیا ہے، درود پڑھا ہے تو مرغی حرام ہو گئی. آپ کہیں گے درود پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے. بندہ ایک دفعہ درود پڑھے تو اللہ جنت میں 10 درجے بڑھاتا ہے. بندہ ایک دفعہ درود پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی. بندہ ایک دفعہ درود پڑھے تو 10 گناہ بندے کے معاف. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کتنے عمل کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، زکات دیتا ہے، تحفظ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتے ہیں. کتنے عمل بندہ کرتا ہے اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول یا نامقبول، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا اللہ قبول نہیں کرے گا. ہر عمل میں شک رہتا ہے. درود ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے. درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے اور جو بندہ اکثر درود پڑھتا رہتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ پور صراط کے اندھیرے پر یہ درود اس کے لیے روشنی بن جائے. آپ کہیں گے مولانا درود کا پڑھنا بڑا ثواب ہے، اس سے نیکیاں ملتی ہیں، اس سے گناہ کرتے ہیں، جنت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن جس جگہ آپ نے درود پڑھا ہے اس جگہ شریعت نے پڑھنے کا حکم نہیں کیا. جہاں پڑھو گے تو درود کا پڑھنا ثواب ہو. چلو اس طرح آپ ایسے کرنا، اس مسجد کو جناب میں موضوع بھی کرتے ہیں، عید کا دن آئے گا نا، ایک آدمی محلے میں سے آئے، سپیکر کھولے اور اذان دینی شروع کر دی. عید کی اذان ہوتی ہے، عید کی اذان نہیں ہوتی، تکبیر نہیں ہوتی. اس طرح دینا اذان عید کی تکبیر بھی کہنا. اگر کوئی منع کرے تو کہنا اسی کو کسی کو غلط کر رہے ہیں، ہم اذان تو دے رہے ہیں، اذان آپ نے سننا چاہتے ہیں. آپ کہیں گے وہ آپ کہیں گے مولانا آسان کر دینا تو ثواب ہے، لیکن یہ کلمات بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن جس جگہ پہ آپ دے رہی ہیں اس جگہ پہ شریعت نے حکم. ایک بندہ موزن ہے، ہماری اس مسجد کا موزن ہے، کوئی اور مسجد کا موزن ہے، اس نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اذان دیتا ہے، آخری جملہ
علماء اللہ تشریف رکھتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک کا صرف اپنا نام نہیں، نبی پاک کی ماں، نبی پاک کی دائی، نبی پاک کے باپ کا نام بھی الہامی نام ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ کیسا کس زمانے میں تھا جب لوگ نام رکھتے تھے عبد القابا، عبد مناف، عبد العزا، عبد العزا، عزا فقیر کا نام، مناف فقیر کا نام، پیر کا نام ہے، وہ نام اپنے پیروں کی نسبت میں رکھا کرتے تھے۔ عبد العزا، عبد المناف، مانا تو اس کا بتا عبد العزا کا معنی ہے پیرا دتا، عبد العزا کا معنی پیرا دتا۔ اگر یہ سمجھ نہیں آیا، عبد العزا کا معنی ہے حسین بخش، علی بخش، احمد بخش، امام بخش، محمد بخش، رکھتے ہیں لوگ نام، اور بخشنے والا کون ہے؟ بولو بولو بولو، بخشنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جاہلیت کے نام تھے جو بزرگوں کی طرف نسبت دے کے رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے خوبصورت نام وہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف، عبداللہ، عبد الرحمان۔ لیکن نبی پاک کے والد گرامی قدر کا نام کیا ہے؟ کتنا خوبصورت۔ ماں کا نام ہے آمینہ، اور دائی کا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ مناظر حسن کی لانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب بات لکھی ہے، پڑھا لکھا طبقہ اس سے زیادہ حظ اور لذت محسوس کرے گا وہ بات سن کے۔ مولانا مناظر حسن کی لانی کہتی ہے سارے نبی آئے جانے کے لیے، ہمارا نبی آیا تھا آنے کے لیے۔ سارے نبی آئے جانے کے لیے، ہمارا نبی آیا آنے کے لیے۔ یہ اپنی ماں کی گود سے امن کا پیغام لے کے آیا، اس لیے کہ ماں کا نام کیا تھا؟ آمینہ، امن دینے والی۔ اور یہ جس عورت کا اس نے دودھ پیا تھا، اس نے اس عورت کا دودھ پیا جس کی گود سے یہ حوصلے اور ہمت کا پیغام لے کے آیا۔ حلیمہ، حوصلے والی، اور بیوی کون ہے؟ عائشہ، زندہ رہنے والی۔ قبیلہ کیا ہے؟ ہاشم، حاجیوں کو ستو پلانے والا۔ اور وہ باندی ام ایمن، مائی آمنہ کی پاس رہنے والی، اور جب مائی آمنہ اپنے خامد کی قبر پہ گئی، نبی پاک کو ساتھ لے کے آپ کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ مدینہ منورہ میں پہنچی، اپنے خامد کی قبر پہ نبی پاک ساتھ ہیں، 6 سال کی عمر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یتیمی کی حالت میں آپ پیدا ہوئے، آمنہ نے بڑے دکھ جھیلے، آج یہ عبداللہ کی قبر میں کھڑی ہے، بیٹا ساتھ ہے، اور بیٹا بھی محمد ہے کہ جس کے حسن کے سامنے جان بھی شرما ہے، وہ پاس ہے۔ پتہ نہیں مائی حلیمہ نے کیا کچھ باتیں کرنا چاہیے ہوں گی اپنے خامد سے تصورات میں، شاید تصورات میں یہ کہا ہوگا عبداللہ اس بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے تو دنیا سے چلے گئے تھے، ذرا اٹھ کے دیکھو تو صحیح، میں محمد کو اپنے ساتھ لائی ہوں۔ پھر فتح غم میں مائی آمنہ نکال ہو گئی، اور اسی قبر کے پاس گر گئے، اور ام ایمن کہتی ہے کہ جب وہ گری اور ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے 6 سال کے محمد کو سینے سے لیتا، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے 6 سالہ بیٹے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، اور کہا ام ایمن میرے اس یتیم بچے کو دادا عبدالمطلب کے سپورٹ کر دینا، اور اس سے کہنا کہ مائی آمنہ اپنے خامد کی قبر پہ نٹھار ہو کے گر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مائی آمنہ کے سینے پر ہے نبی پاک، اور اسی حالت میں آمنہ اس دنیا سے گزر گئی۔ مسافری کی حالت میں نبی پاک کو ماں کا ابتدائی کردار برداشت کرنا پڑا۔ ام
کیا دارالعلوم تاریخ القرآن میرے شہر کی یادگار اللہ اسے قیامت تک قائم رکھے اللہ اسے قیامت تک کعبہ رکھے اللہ اسے قیامت تک شاد رکھے ہمارے بھائی ہمارے محترم مولانا اشرف علی ان کے کاندھے پہ بڑی ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری مسجد کی کئی مسجدوں کی ایک یہاں کا مدرسہ اٹک کا مدرسہ تیے کا مدرسہ گھریلو ذمہ داریاں مرحوم بھائی کے بھائی کی ذمہ داریاں ایک فرد کتنی ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پہ آئی ہیں اللہ انہیں یہ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان کا معاون بن جائے اللہ ان کی امداد فرمائے اللہ ان کو کامیاب فرمائے اللہ ان کو کامیاب فرمائے اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے اپنے در کا محتاج رکھے اللہ اس مسجد کو آباد رکھے اللہ میرے شہر کی روح کو اللہ میرے شہر کی روح کو جنت میں اعلیٰ عطا فرما اللہ میرے شہر کی قبر کو منور فرما اللہ میرے شہر کی قبر کو ٹھنڈا فرما اللہ ان کی قربانی سے درگزر فرما اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کے اس چمن کو آباد فرما راولپنڈی کے کتنے لوگوں کو انہوں نے توحید پر پانی پلایا توحید کے چشمے سے سیاح کیا کتنے لوگوں کو شرک سے بچایا کتنے لوگوں کو حق کی طرف لگایا کتنے لوگوں کو حق پہنچایا یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی دین حق کا سمجھ عطا فرما دین حق کا سمجھ عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے تو والد ملک ہے یا اللہ تو والد خلا ملک ہے یا اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا اللہ تیری طاقتیں بہت زیادہ ہیں میرے اللہ تو اللہ اکبر ہے یا اللہ تو اللہ اکبر ہے یا اللہ تو اللہ اکبر ہے میرے اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ تیری شان ہے میرے اللہ تو افغانستان کے طالبان کو فتح عطا فرما یا اللہ تو افغانستان کے طالبان کی مدد فرما یا اللہ کی مدد فرما یا اللہ کی مدد فرما یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما یا اللہ کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ کشمیریوں کو آزادی عطا فرما دنیا کے جس خطے میں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دنیا کے جس خطے میں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ کو غیب سے ان کی مدد فرما یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی بے چینی کو چین میں بدل دے ہمارے ملک کی بے سکونی کو سکون میں بدل دے ہمارے ملک کی بدامنی کو امن میں بدل دے یا اللہ ہمارے ملک کی بے چینی کو چین میں بدل دے یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ یہ قتل و غارت کا جو سلسلہ یا اللہ یہ دہشت گردی کا جو سلسلہ کئی شہروں میں چل نکلا ہے نہ مسجدیں محفوظ نہ عبادت خانے محفوظ نہ بازار محفوظ نہ ڈاکٹروں کی دکانیں محفوظ نہ اسپتال محفوظ نہ وکلاء کے چیمبر محفوظ یا اللہ